السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. چھٹے پارے کا آغاز ایک ایسے اصول کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس اصول کو اپنا کر ہم اللہ کے ہاں با اخلاق اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں جب بات کامیابی کی آتی ہے اور اس کامیابی کی جو پیچھے شرط بتائی جاتی ہے اس کے لیے اپنے ذہن کو پہلے سے تیار رکھا کریں کہ یہ مشکل کام ہوگا، کیونکہ جنت اتنی آسان نہیں ہے. اگرچہ جنت بہت آسان ہے، جنت ان کے لیے بہت آسان ہے جو اس کو پانے کے لیے مشکلوں سے گزرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے بہت مشکل ہے جن کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. با اخلاق بننا، خاص طور پہ بد اخلاقی کے جواب میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے، خاص طور پہ اس دور میں کہ ہر انسان میں جلد بازی، بے صبری اپنی انتہا کو ہے. انسان کے اندر وہ قوت برداشت رہی ہی نہیں. ہم اس کا دوش چاہے جس کو بھی دیں، لیکن بہرحال ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے. اللہ فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. تم لوگ برائی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہ کرو سوائے مظلوم انسان کے، کیونکہ اگر تم واویلا نہیں بھی مچاؤ گے، دنیا کے سامنے تذکرہ نہیں بھی کرو گے، اللہ پھر بھی سنتا ہے اور پھر بھی اس کو سب علم ہے. لہذا اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں کہ کسی کی کوئی برائی دیکھی تو اب اس کوشش میں لگ گئے کہ جب تک پوری فیملی کو نہیں پتہ چلے گا، پورے علاقے میں سب کو خبر نہیں ہوگی، تو جیسے ہمارے دل کو تسکین نہیں ہوگی. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ جب کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، اور یہ بھی نہیں کہ برائی دیکھ کر چشم پوشی اختیار کرو، بلکہ اس کو سمجھاؤ، اس کو اس جرم کا، اس برائی کا احساس دلاؤ. نہ تو مکمل آنکھیں بند کر لو اور نہ ہی پورا منہ کھولو.
اعتدال کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ تم امت وسط کے فرد ہو۔ تو جہاں کہیں برائی کو ہوتا دیکھیں، کسی میں برائی دیکھیں تو اس کا پردہ رکھیں اور اس کو تنہائی میں سمجھائیں۔ اگر وہ سمجھانے پر نہیں سمجھتا تو پھر کسی ایسے شخص سے تذکرہ کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ اس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، سر عام اعلانیہ کوئی گناہ کرنا، وہ بھی اسی کے زمرہ میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یعنی اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ اعلانیہ سر عام کسی گناہ کو عملاً کرنا کیسے پسند کرے گا؟ ایک تو یہ کہ برائی کا ارتکاب یعنی گناہ کر رہا ہے، گناہ جو بذات خود منع ہے۔ دوسرا، اس کو اعلانیہ کر رہا ہے، سر عام کر رہا ہے، بغیر لوگوں سے شرم و حیا کیے، بغیر کسی غیرت کا مظاہرہ کیے، وہ سب کے سامنے اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ یہ جرم پر جرم ہو جاتا ہے کہ گناہ تو پردے میں رہ کے بھی کیا جائے تو گناہ ہی ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ کے ہاں معافی نہیں، اللہ یہ کہ آپ خود معافی مانگ لیں اللہ سے، اور کہاں یہ کہ اس کو سر عام سب لوگوں کے سامنے آ کر کیا جائے۔ قرآن ان الفاظ کے ذریعے لا يحب اللہ الجہر من السوء لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ان الفاظ کے ذریعے اللہ ان دونوں طرح کی بد عملی سے ہم منع کر رہا ہے کہ نہ تو کسی کی برائی کو کسی اور کے سامنے ذکر کرو اور نہ ہی اعلانیہ گناہ کرو، کسی گناہ کا ارتکاب سب کے سامنے کرنا یہ بھی اس کے زمرہ میں ہی آ جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ یہ کہ کسی شخص کو اس کے کردہ یا نہ کردہ گناہ پر برا بلا کہا جائے۔ یعنی اس نے گناہ کیا اور اس گناہ کو آپ اس کو ڈانٹ کر یا اس کو سنا کر اس گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مقصود اصلاح نہیں، مقصود محض اس کی انسلٹ ہے، تو آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ہاں، اس میں ایک استثناء ہے، یعنی اگر تو ظالم کے ظلم کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ لوگ اس بات سے بچ جائیں کہ اس ظالم کے ظلم کا شکار ہوں، اس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہوتا ہے کہ وہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ اس سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جبکہ آپ کو کسی انسان کے ظالم ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے، محض اپنے وہم کی بنا پر یا محض سنی سنائی بات کی بنا پر آپ نے اس شخص کو ڈانٹا، برا بلا کہا،
تو یہ بھی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول میں شامل ہو جاتا ہے. الا ما ظلم، اس میں سے مظلوم کو خارج کر دیا گیا کہ صرف مظلوم کو اجازت ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو اس کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ اس کو انصاف ملے، اور دوسرا یہ کہ باقی لوگ بھی اس ظالم سے آئندہ محفوظ رہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ ظالم خود بے عزتی کے ڈر سے آئندہ اس غلطی سے رک جائے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا جو ہمسایہ ہے مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے. آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دو راستے میں. اس نے ایسے ہی کیا. اب جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کیا مسئلہ ہے، تو وہ آگے سے اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا. تو سن کر ہر گزرنے والا، ہر پوچھنے والا اس شخص کے پڑوسی کو لعنت ملامت کرتا. جب اس پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھی تو معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے تکلیف نہ پہنچانے کا فیصلہ بھی کیا، اور اس سے اپنے سامان کو اندر رکھنے کی التجا بھی کی. یعنی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرنے والا شخص، اگر آپ اس کے بارے میں کسی ایسی جگہ پر بتا دیتے ہیں جہاں اس کی اصلاح ممکن ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جو بات ہے یہ اس مذکورہ آیت سے خارج ہو جاتی ہے، یعنی ممانعت سے خارج ہو جاتی ہے. مظلوم کے علاوہ ہر شخص کے لیے ممانعت ہے کہ وہ برائی کو یوں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے یا برائی کو اعلانیہ سر انجام نہ دے. لیکن مظلوم کو اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور اس سے زیادہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دے دی کہ اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کرتے رہو، معافی کر دو، درگزر ہی کر دو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اس اعلی اخلاق کو بتانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے نا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے بعض اوقات ایسے ایسے کلمات ادا کر چکے ہوتے ہیں جو ہماری پچھلی تمام نیکیوں کو ایک تباہی کے کنارے پر لے آتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہمیں یہ موقع دیا جائے اللہ کی طرف سے کہ تم فلاں کام کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا موقع ملنے کے بعد کوئی اس کو ضائع کرے گا؟ ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ وہ کام کیا ہے، مجھے جلدی سے بتائیں تاکہ میں اس کو کر لوں. اب اپنے دل کے کان کھول کے سنیے گا، اللہ نے وہ کام ہمیں بتا دیا کہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے. اگر تمہیں اس کی معافی چاہیے، اگر تمہیں اس کا
عفو چاہیے، اگر تمہیں اس کی طرف سے درگزر چاہیے تو پھر تم بھی زیادتی کے باوجود، ظلم کے باوجود ظالم کو معاف کر دو۔ اعلیٰ ترین اخلاق ہے، لیکن انتہائی مشکل۔ ہماری تو جان پہ بن جاتی ہے کسی نے ایک بات کی، وہ جاتا کہاں ہے جب تک میں اس کو 10 نہ سنا لوں۔ دل کو تسکین نہیں پہنچتی نا۔ کسی نے آپ کو ہلکی آواز میں کوئی بات کی، آپ جب تک اس سے اونچی آواز میں جواب نہیں دے دیتے، آپ کے دل کو جیسے ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ معلوم نہیں ہم انسان اتنے منتقم مزاج کیوں ہیں؟ ہم اتنے جلد باز کیوں ہیں؟ ہمیں شاید اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں زیادتی کر کے بھی اور ظلم سہ کر بھی، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ بالکل بھی نہیں بھولتا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں شاید اتنے لوگوں میں بھول نہ گیا ہو، تو میں خود ہی اپنا کام نپٹا لیتا ہوں، خود ہی بدلہ لے لیتا ہوں۔ کہ شریعت نے اجازت تو دی ہے نا بدلہ لینے کی، جتنی کسی نے زیادتی کی ہو اتنا کوئی بدلہ لے لے، اس میں قباحت نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن معاف کرنا سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ کبھی ہم یہ تو سوچا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کے پہاڑ ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہم ایک آنسو آنکھ سے بہا کر دل سے یہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پچھلے گناہوں کے انبار ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اتنا اعلیٰ ظرف ہے۔ اللہ ہمیں بھی تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی دے دے، اپنے اس ظرف میں سے کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ اللہ کریم انسانوں کو اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کی واضح شرائط ہیں، بنیاد ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو گویا ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ یہی خطرہ اللہ نے یہاں پہ بھی ایک دفعہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے، بعض پر نہیں، کہ اس کے اور اس کے بین یعنی درمیانی کوئی راہ نکالیں۔ رسالت کیا ہے اصل میں؟ سچے نبی کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، اس بات پر یقین رکھنا
کہ یہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی طرف سے وحی نہ اترے۔ نبی نے جو کچھ ہم تک پہنچایا اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، گویا وہ رسالت پر ایمان لے آتا ہے۔ اور جو انسان سچے نبی کو نہیں مانتا یا جھوٹے نبی کو مانتا ہے، دونوں ہی کافر ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا میں ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا میں تمام انبیاء کا انکار کرتا ہوں، صرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، تو یاد رکھیں یہ بھی کفر ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب صرف اپنے رسول پر ایمان لانا نہیں، بلکہ اللہ نے جتنے لوگوں کو رسالت سے نوازا ان تمام کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ جو بیان کرتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ رسالت کا انکار مختلف طریقوں سے کیا۔ کبھی تو ان کی تکذیب کر کے، یعنی جھٹلا کر، کبھی کچھ کو مان کر اور کچھ کا انکار کر کے، اور کبھی قتل کر کے۔ اور یہی وجہ تھی، یعنی انبیاء کو قتل کرنا، یہ وہ وجہ تھی جو اللہ کے شدید غصے کا باعث بنی، اور اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر عذاب نازل فرمایا۔ اب اسی طرح رسالت کا انکار یہ بھی ہے کہ جس رسول کی، جس نبی کی، جس عادت کو، جس وصف کو خاص طور پر ذکر کر دیا گیا ہو اور اس کے بارے میں کوئی شک کرے، اس کے بارے میں کوئی اپنے ذہن میں کوئی وہم لائے، اس کو جھوٹ سمجھے، تو یہ بھی رسالت کا انکار ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، جبکہ حدیث قرآن میں اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہود و نصارہ کا اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور وہ وہیں پر فوت ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ کسی بھی نبی کو انسان نہیں سمجھتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ رسول کا بندہ ہونا یہ اس کے لیے باعث عار ہے، جبکہ بندگی اللہ کی غلامی اور اس کے احکام کو ماننا ہے۔ عبادات اور تمام زندگی کے اعمال میں اس کی فرما برداری نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کی غلامی کو عار سمجھنا ہے۔ جو شخص زندگی کے تمام اعمال میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، گویا وہ اپنے لیے بندگی کو، اللہ کی عبادت کو
اللہ کی فرما برداری کو اپنے لیے باعث عار، باعث شرمندگی سمجھتا ہے، اور یہ ہے اس کا تکبر۔ انبیاء اور فرشتے بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، عام انسان اگر بے نیازی برتے تو اللہ کے غضب کو پکارے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، اگرچہ قرآن کی جو ترتیب میں جتنی صورتیں شروع میں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کو زندگی کا ایک لائحہ عمل دیتی ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ بھی شمار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک اور سنہری اصول ہمیں سکھا دیا ہے، انفرادی سطح ہو، قومی سطح ہو، بین الاقوامی سطح ہو، چونکہ سب انسان اکٹھے رہتے ہیں ایک معاشرے میں، ہم عیسائی نہیں ہیں کہ ہم رہبانیت کے قائل ہو کر اپنی الگ الگ ایک زندگی بسا لیں، دنیا بسا لیں، دنیا سے بے نیاز ہو کر بس ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی ضروریات کو فراموش کر کے، اپنے فطری تقاضوں کو فراموش کر کے۔ ہم عیسائی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا کہ اللہ نے انسان کے ساتھ کتنے زیادہ رشتوں کو جوڑ کر ان کے حقوق کا پابند کر دیا۔ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہے، کسی بھی مرحلے پر ہے، اس کا کسی نہ کسی انداز میں گھر کے اور باہر کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اب اس میں کبھی تو اس کو تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے اور کبھی مقابل کو۔ اللہ نے اس کے سلسلے میں ایک اصول ہمیں سکھا دیا کہ جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو کام گناہ اور زیادتی کے ہیں ان میں کسی سے بھی تعاون نہ کرو۔ یہ ہر سطح کا اصول ہے، اور جب اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر معاشرے میں برائی رواج پاتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو پکڑ ہونی ہے وہ تو ہو کر رہنی ہے۔ تو معاملہ چاہے آپ کا انفرادی ہو، اپنی ذات کی حد تک ہو، تب بھی تعاون نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیجیے۔ معاملہ قوم کا ہے تب بھی، اور معاملہ پوری دنیا کا ہے یعنی بین الاقوامی ہے تو تب بھی۔ ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنو۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید معاون بننے کے لیے کوئی خاص لوازمات چاہیے ہوں گے، اگر وہی ہمارے پاس نہ ہوئے، یا میں کسی کی کیسے مدد کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس نہ مال ہے، نہ وقت ہے، نہ کوئی اور صلاحیت ہے۔ تو یاد رکھیں بعض اوقات ہم تعاون صرف زبان چلا کر بھی کرتے ہیں۔ وہ جو ہمیں اصول ایک اور بھی شریعت کا سکھایا گیا کہ جب برائی کو ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، اور اگر دونوں طرح ممکن نہیں تو دل میں برا جانو۔
اور ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جب کسی جگہ پر برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس مجلس کو، اس محفل کو چھوڑ دو. یہ بھی اس گناہ کو برا جاننا اور اس کے خلاف احتجاج کرنا، یہ بھی اس کا ایک انداز ہے. تو گویا جب ہم کسی انسان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے اس کی مدد کر دینا، زبان ہلا کر اس کی مدد کر دینا، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی یا اس کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ اس کے حق میں مددگار ثابت ہوا، یعنی اس کی نیکی سے لوگ متعارف ہوئے اس انداز میں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، یعنی کہ اس کی شہرت کے لیے، اس کی واہ واہ کے لیے، بلکہ اس نیت سے کہ اس نیکی سے اوروں کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ بھی اس کے ساتھ تعاون ہے. اور یا پھر یہ کہ اپنے دل میں اس کی تائید کی، اس طرح برائی کو دیکھ کر آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے خلاف دل میں کم از کم ناپسندیدگی کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوئے. اسی طرح نیکی میں تعاون، اس کی بھی ایک صورت یہ ہے کہ ہم دل میں اس کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں. کسی انسان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھنا، اچھے جذبات اس کے بارے میں دل میں رکھنا، یہ بھی اس کے لیے تعاون کی ہی ایک صورت ہے. گویا کسی انسان کی خاموش دعا اس کو مل گئی، کسی انسان کی مورل سپورٹ اس کو مل گئی. اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی اس کے برعکس کرے گا کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تو تعاون نہیں، لیکن برائی اور گناہ کے کاموں میں بہت تعاون ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. معاشرے میں اپنے گھروں کے حد تک بھی، اپنے گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، قومی بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ ہمیں اس کی مثالیں جا بجا ملیں گی کہ ہم کس انداز میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں معاون نہیں بنتے، اور کون کون سے ہمارے انداز ہیں جن کے ذریعے ہم گناہ اور برائی کے کاموں میں معاون بن جاتے ہیں. اس کو آپ صرف ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے کسی ایسی ہی لا یعنی بے مقصد ویڈیو کو دیکھنا، اس کو شیئر کرنا، اس میں اپنا وقت برباد کرنا، حالانکہ آپ دل میں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضول ہے، بے معنی ہے، لا یعنی ہے، یا بہت ممکن ہے کہ اس میں گناہ بھی ہو، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، جیسے کوئی مووی ہے، ڈرامہ ہے، کوئی سانگ ہے، میوزک ہے، کسی کا بے حیائی پہ مبنی کوئی ویڈیو ہے، کوئی ولاگ ہے. تو ان ساری چیزوں میں، یا یہ کہ اس میں کوئی مقصدیت ہی نہیں، بس کوئی دن سے رات تک اپنے وہ ساری دن کی روٹین بتا رہا اور ہم پاگلوں کی طرح بیٹھے اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کا ضیاع، دوسرا دل کے اندر یہ احساس کہ اس کے پاس فلاں فلاں چیز ہے تو اب میرے پاس بھی ہونی چاہیے. تو یہ ان ویڈیوز کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے، ان ولاگز کا سب سے بڑا یہ نقصان ہے کہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر ایک حسرت اور حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
تو ہم نے ان ایسی ویڈیوز کو دیکھ کے گویا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کر دیا. تعاون ہی تو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پتہ نہیں کیا کیا فلاں فلاں. تو ہم وہ سب کچھ نہیں بھی کر رہے، صرف دیکھ ہی رہے ہیں، تو ان کے تو ویوز بڑھ رہے ہیں. تو ہم کیا ہوئے؟ برائی کے کام میں معاون. اور جب اس طرح کیا جائے گا، جو اصول اللہ نے بیان کیا اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم انجانے میں ایسا کوئی گناہ کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس اور ادراک ہی نہیں ہوتا. اس لیے اپنی دعاؤں میں رمضان کی خاص سحری اور افطاری اور قبولیت کے اوقات کی دعاؤں میں، قبولیت کے اوقات میں جیسے اذان کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح نماز ختم کرنے سے پہلے تشہد کے اندر یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. تو جتنے بھی، اور اسی طرح تہجد کا وقت ہے، تو جتنے بھی قبولیت کے اوقات ہیں رمضان کے اندر، آپ کوشش کیا کریں کہ جہاں آپ اتنی ساری دعاؤں کو نئے سرے سے یاد کر رہی ہیں، جو نہیں کر رہا اللہ اس کو بھی توفیق دے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. یہ بہت اچھی عادت ہے کہ کم از کم ہم رمضان میں ہی ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر کے ایک عادت بنا لیتے ہیں، اور وہ ہمیں پورا سال فائدہ دیتی ہیں. تو ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر شامل کر لیجئے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ انجانے میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے. یاد رکھیں، گناہ کا احساس اور اعتراف کر کے معافی مانگنا، اس پہ شرمندہ ہونا، اس پہ توبہ کرنا ہی اصل میں معافی ہے. ورنہ ہم بغیر اپنے کسی گناہ کو سوچے، بغیر اس کا احساس کیے، بغیر اس کی قباحت کو جانے اور سمجھتے ہوئے ہم بس منہ سے استغفر اللہ کہتے بھی رہیں گے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس چیز کے بارے میں ایک شرمندگی کا اظہار اللہ کے سامنے نہ کریں. تو یہ دعا ہماری دعاؤں میں آج سے شامل ہو جانی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں ایسے گناہوں سے بچا کر رکھ اللہ کہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، ہمیں بڑا بے ضرر سا وہ لگ رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اب اسی آیت کو، اگر اسی اصول کو ہم سامنے رکھیں تو اسی کے تناظر میں ایک سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ مسلمان مجاہدین ان کو کفر کے حوالے کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کو ضرور ڈھونڈیے گا، سوچیے گا. اس آیت کے تناظر میں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنو. انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ زندگی گزارنی ہے، آخر بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں.
بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ کون سا کام ہے کہ جو میرے لیے جائز ہے، اور وہ کون سا کام ہے جو میرے لیے حرام ہے؟ اللہ نے حلال کی فہرست نہیں، حرام کی فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ حرام جن چیزوں کو اللہ نے قرار دیا ہے وہ چند ہیں، ان چند کے بارے میں انسان یقینی علم حاصل کر لے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے انعامات کی ایک لمبی لسٹ پر نگاہ ڈالے بغیر وہ چند ایک جن سے ہمیں روکا گیا اس کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ گویا شیطان کے بہکاوے آج بھی ابن آدم پر بھی چلتے ہیں، جیسے ابو البشر آدم پر چلے تھے، کہ ہر چیز پوری جنت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے، اور شیطان نے کیسا جھانسا دیا؟ اسی ایک کے بارے میں آدم علیہ السلام کو پھنسا دیا۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں جو ہم پر حرام کی گئی، شیطان ہمیں وہی خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے گویا اللہ نے ظلم کر دیا ہے ان چیزوں کو ہم پہ حرام کر کے۔ مجھے ایک لمبی لسٹ ہے انعامات کی، حلال چیزوں کی، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم ان کو ایسے لیتے ہیں جیسے حق تھا ہمارا، اور جو حرام ہے ان کی طرف ایسے لپکتے ہیں گویا ان کو چھوڑ دیا تو بڑا خسارہ پائیں گے، ان کو پا لیا تو دائمی ابدی زندگی ہے ہماری، جیسا جھانسا آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور وہ حرام کردہ چیزیں ہیں کون سی؟ اللہ نے ان کی فہرست بیان کی ہے، یعنی وہ چند ایک چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ نے ان چیزوں کی وضاحت فرما دی کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی جو خود بخود مر گیا جانور، اس کو ابھی ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ نمبر 2، خون، وہ خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ ہاں، جانور ذبح ہو گیا، گوشت ہو گیا، اس کو دھو دیا، دھونے کے بعد بھی اگر اس سے کوئی خون رس رہا ہے تو وہ حرام نہیں۔ حرام وہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ نمبر 3، سور کا گوشت۔ نمبر 4، ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور صرف جانور نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانے والی چیز ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی پکارا گیا ہو،
پھر وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا ہو، پھر وہ جو کسی ضرب سے مارا گیا ہو، پھر وہ جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. یعنی حرام تب تک ہے جب تک ذبح نہیں ہوا. اگر ذبح ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. یہ جو پوائنٹ ہے کہ جیسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یعنی جیسے چیتا، شیر وغیرہ، یہ سارے درندے کسی جانور کو کھاتے ہیں، پھاڑتے ہیں، یعنی کھانے سے پہلے وہ اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. تو اگر تو درندے کے مارنے کی وجہ سے اس کے اندر ابھی سانس ہے، ابھی جان ہے، اور آپ کے اس جانور کو ذبح کرنے سے وہ مرا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر تو جانور جس کو کسی درندے نے چیرا پھاڑا ہو اور اس زخمی کرنے کی وجہ سے اس کا اتنا خون بہہ گیا کہ وہ اس خون بہنے کی وجہ سے مرا، تو بعد میں اس کو ذبح کرنا اس کو حلال قرار نہیں دیتا. اگر اس کی جان نہیں نکلی اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے تو پھر وہ حلال ہے. یہاں پر جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے بارے میں ایک وضاحت ہے کہ وہ ان تستقسموا بالازلام، یہ جو ایک ہی آیت کے اندر یہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست بیان کی گئی ہے، صرف یہ ان چند ایک سے رکنا ہے اور باقی تمام چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی گئی. قسمت کا حال معلوم کرنا اس کے مختلف انداز ہیں. یعنی کسی نجومی کے پاس جا کر، کسی عامل کے پاس جا کر اس سے پوچھنا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یاد رکھیں کہ غیب کا جو معاملہ ہے اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے ہمارے ہی فائدے کے لیے، لہذا اسے حکماً منع فرمایا گیا ہے. حدیث میں بھی اس کی مکمل ممانعت ہے. تو پھر جس نے قسمت کا حال بتانے والے شخص سے جا کر قسمت کا حال پوچھا، اس کی 40 دن کی دن رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن رات ایک بار جا کر کسی سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھنا، یہ بات کی بات ہے کہ وہ سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹ ثابت ہوتا ہے. آپ کا صرف پوچھنا آپ کی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، چاہے وہ 40 دن بھر آپ مسلسل نماز پڑھتے رہیں مسجد میں. اسی طرح جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا اس پر یقین کیا، تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب اس کی روشنی میں مستقبل کا حال جاننے کے تمام طریقے
ستاروں کا علم، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، ذائچے، دست شناسی، سب کی مکمل ممانعت آ گئی، کیونکہ یہ شرک کی اقسام میں سے ہے۔ اور تیروں کے ذریعے فعل معلوم کرنا، اس میں انداز یہ ہوتا تھا کہ تیر پھینکا جاتا تھا، 3 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک پہ یہ ہوتا تھا کہ کر لو، ایک پہ ہوتا تھا نہ کرو، اور تیسرا جو ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا۔ 2 تیر تو واضح ہیں، ان میں سے جو آ جاتا تھا وہ ویسا کرتے تھے، لیکن اگر تیسرا تیر آ جاتا جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر وہ دوبارہ فعل نکالتے تھے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یوں فعل نکالا کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ استخارہ کا۔ بہت خوبصورت احسن انداز کہ ہم اللہ سے مشورہ کر لیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اور یہ جو تیروں کو استعمال کرنا ہے، اس انتستقسموا بالازلام، اس سے مراد ایک تو یہ کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، اور دوسرا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ پھر ہم اس کو پہلے بار سے دیکھیں کہ ایک جو تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا ہے، اس میں انداز یہ ہوتا تھا کہ جانور کو تقسیم کرنے کے لیے یہ تیر ہوتے تھے۔ اس میں کسی کو تو کوئی کچھ نہ کچھ مل جاتا اور کوئی بالکل محروم رہ جاتا۔ اللہ نے ہر طرح کے شرک سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہم کل بات کر رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شرک 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 ہی کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں آپ لوگ شرک کو لے آتے ہیں۔ تو کبھی شریعت کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ کہاں کہاں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، کہاں کہاں شرک کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم بظاہر اس عمل کو بے ضرر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شرک اس میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے نعوذ باللہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، کیا الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے بعد ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ اسلام میں اضافے اور نئی چیزیں پیدا کی جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا شریعت کو ناکافی سمجھنا نہیں ہے یہ؟ کہ اللہ تو قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جو کام بھی اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے دین کے اندر نئے طور پر داخل کیا جائے، رائج کیا جائے، اپنایا جائے، ایسا ہر کام بدعت کہلاتا ہے۔ اور بدعت کرنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا۔ وہ برائی سمجھ کے کرے تو اس کی اصلاح ممکن ہو نا، کبھی نہ کبھی اس کا اعتراف کر لے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو کہتا ہی درست ہے تو پھر اس صورت میں وہ اعتراف کیسے کرے گا، پھر اصلاح کیسے کرے گا؟ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ میں ہے. اور یہی بدعت کرنے والے، دین میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے والے، داخل کرنے والے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، اپنے بنیادی حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، بدعات کو رائج کرنے کی وجہ سے ان کو قیامت والے دن حوض کوثر سے ہٹا لیا جائے گا. اللہ کے نبی اور ان کی امت کے درمیان میں رکاوٹ حائل کر دی جائے گی. اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں شامل کی. اور یاد رکھیں کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی، بچے دیتی ہے اور بے شمار دیتی ہے. ہر علاقے میں جا کے مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی اصل نہیں ہوتی نا، اس کے پیچھے کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی ایک ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس علاقے میں جاتی ہے اس علاقے کے رہنے والوں کے مطابق ڈھل جاتی ہے. اور پھر ہر سال اس میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے. آپ اس وقت معاشرے میں رائج مختلف اسلامی تہوار، مختلف ایسے مواقع، ان پر غور کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور ہمارے یاد رکھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور مکمل کرنے کے بعد اللہ نے گویا اس کو سیل کر دیا. اس کے برعکس، یعنی ایک طرف بدعت ہے، گمراہی کا راستہ، اس کے برعکس سواء السبیل کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم، اللہ کی رضا اور جنت کو پانے کا راستہ، اعتدال کا راستہ، جس میں نہ یہود کی دنیا پرستی ہے اور نہ ہی نصارہ کی رہبانیت ہے. دونوں کے درمیان اعتدال، عدل اور توسط جب آ جاتا ہے نا، تو گویا ہم مختلف انتہاؤں سے بچ جاتے ہیں. یعنی نہ غرق دنیا نہ ترک دنیا. یہودی انہوں نے دنیا کا کچھ نہیں چھوڑا اور غرق دنیا ہوئے. اور رہبانیت، عیسائیوں نے دنیا کو بالکل نہیں چھیڑا اور ترک دنیا کا ارتکاب کیا. اور ہمارے لیے ایک فطری راستہ، معتدل راستہ رکھا گیا. صراط مستقیم، جس کو ہم نے سب سے پہلی سورت کے اندر مانگا تھا اللہ سے. اللہ سے ہر روز جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پارے کو ریوائز کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں اس کی،
اور اس کے بعد آپ اہم مضامین کا خلاصہ سنتی ہیں، تو ہر روز دعا کیا کریں کہ صورتحال میں انسان کیا کرے، یعنی مانگتا تو صراط مستقیم ہے، اور جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں مختلف نکات کی وضاحت کو سنتے ہیں، تو تب اللہ سے بہت شدت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جس راستے کو ہم نے پہلی صورت میں مانگا تھا، اس قرآن کے مکمل ہونے تک ہمیں وہ راستہ بہت روشن اور واضح دکھا دینا، تاکہ ہمارے لیے اس کو اختیار کرنا بھی مشکل نہ ہو اور اس پر ثابت قدم رہنا بھی۔ یہود کے اوپر اللہ کے غضب کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہیں جب حکم دیا جاتا تھا جہاد کا تو مکمل انکار کرتے تھے، ان کی وہ عادت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جہاد کرو تو وہ آگے سے کہنے لگے تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ اب یہ ایسی بزدلی تھی، شاید وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاں غلامی کر کر کے ان کے اندر کبھی بھی بہادری آ ہی نہیں سکی۔ تو اس بزدلی کی وجہ سے، اس بزدلی نے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا یہود کو۔ آگے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھتے ہیں۔ ان میں یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، آدم علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کا قصہ، حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ ہمیں سبق کیا ملتا اس سے؟ کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود قابیل گناہ کے برے انجام سے نہیں بچ سکا۔ ثابت ہوا کہ نسبت کام نہیں آئے گی، اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ ہمیں شریعت کا ایک اور اصول یہ بھی سکھایا گیا کہ جب کوئی ڈاکہ زنی کرے یا قتل و غارت گری کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ لیکن یہ والی جو سزا ہے یہ ہر کوئی اٹھ کے نہیں دے سکتا، یہ قانونی ادارے اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اس جرم کے مرتکب کو یہ سزا دیں۔ یہ تعزیرات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور تعزیر، یہ جو شرعی سزائیں ہیں کسی بھی حد کو پار کرنے پر جو لگائی جاتی ہیں، کسی بھی کبیرہ گناہ کو
کر لینے پر جو لگائی جاتی ہیں اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. اب یہ آگے اللہ نے چوری کا تذکرہ کیا کہ خواہ کوئی مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی چیزوں کی چوری پر نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ چوری کس چیز کی جا رہی ہے اور کن حالات میں کی جا رہی ہے. اگر تو قحط کے دنوں میں کسی نے کھانے پینے کی چیزوں کی چوری کی تو وہ چوری نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. اسلام سخت سزائیں دیتا ہے، لیکن کب؟ جب کوئی انسان ہٹ درمی کی وجہ سے حدود کو پار کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جتنی شرعی حدود ہیں ان کا تذکرہ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہ والی آیت محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ نافذ کرنے کے لیے بھی ہیں. اور جب انسان احکامات کو نافذ نہیں کرتا تو پھر وہ کافر، ظالم اور فاسق کہلاتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا، خاص طور پہ یہود کے ساتھ، کہ وہ عالم لوگ تھے، انٹلیکچوئل، لیکن علم رکھنے کے باوجود نافذ نہیں کرتے تھے احکامات کو. اب یہ جب احکامات کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو گویا آپ ایک اسلامی معاشرے کی تصویر ہی پیش نہیں کر رہے دنیا کے سامنے. اور اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا. تو یاد رکھیں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سب کے لیے ہے. جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا. اور پھر اللہ نے ایک دفعہ دوبارہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی سے ہمیں منع کر دیا. اور یہ وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے ان کی دوستی سے ممانعت کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ وہی کہ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. موقع پاتے ہی ہمیں ڈسیں گے، وہ ہمارے لیے آستین کے سانپ ہیں. ان سے دوستی مت کرو. اور جو انسان بھی، جو مسلمان بھی اللہ کی ان بتائی ہوئی باتوں کو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، پرواہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ اللہ ایسے نام نہاد مسلمانوں کو پسند بھی نہیں کرتا. اسی پر فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو مؤمنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. جو اللہ کو محبوب ہوں گے اللہ ان کو محبوب ہوگا. جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جو لوگوں کی ملامت کے ڈر سے، حق کا ساتھ دینے سے، اسلام پر عمل پیرا ہونے سے گریز نہیں کریں گے، ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا حق کو اپناتے ہوئے. تو پھر جو لوگ
ان جیسے مسلمانوں کا، ان جیسے باعمل مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوں، کیا ان سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ پھر تو ہمیں اپنی کم عقلی کا خود ہی ماتم کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور چیز جو اللہ نے ہمارے سامنے واضح کی کہ ہمارے اقتصادی مسائل قابو میں آ ہی نہیں رہے۔ مہنگائی ہے تو اپنے عروج پر ہے، قرضوں میں ملک جکڑا ہوا ہے، انسان کرے تو کیا کرے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، کاش انہوں نے تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے پورے معاشرے میں، اپنی پوری مملکت میں اسلام اور قرآن کو مکمل طور پر نافذ کر دیا تھا، تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رزق یوں وافر ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کے اصول نہ بدلنے والی چیز ہے، اٹل ہے۔ ہمارے یہ حالات، خواہ ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، پیسے میں کوئی برکت نہیں رہی، گھر کا ہر فرد کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی۔ میں کل ایک اسکالر کا سن رہی تھی لیکچر، ان کا کہنا تھا کہ بات یہ نہیں ہمارے ملک میں مہنگائی کی صورتحال یا اقتصادی جو بحران ہے، مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری پوری نہیں پڑتی، یعنی ہم نے چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے ہوئے۔ ہر انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں سب کچھ فراموش کیا ہوا ہے۔ اور میں تو اس چیز کے اتنے سخت خلاف ہوں، مجھے اس سے انتہائی کوفت ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے کھانے پینے کا سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور اپنی پہننے اوڑھنے، اپنے گھومنے پھرنے، اور یہ اپنی ساری چیزوں کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں اور ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں آخر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کیا ایسا دے رہے ہیں اس امت کو کہ جس کی لوگ پیروی کریں؟ کیا ایسے قابل تقلید ہے؟ فالوورز ان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو آخر ان کے ایسی کیا ان کے اندر خاصیت ہے کہ ان کو فالو کیا جائے؟ کیا ایسا قابل تقلید ہے؟ مطلب ان کا کھانا پینا، ان کا بولنا، ان کا یہاں سے وہاں گھومنا، ان کی بے حیائی کے مظاہرے، کیا یہ سب قابل تقلید ہے؟
اس چیز نے لوگوں کے اندر جو ایک مقابلے کی دوڑ میں ان کو لگا دیا ہے نا کہ فلاں ایسا کرتا ہے مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، ہاں وہ اس کے اندر مقصدیت نام کو بھی نہ ہو. کوکنگ چینلز بنا لینا، اب گھر میں کیا کھا رہے ہیں، آج میں نے آلو گوبھی بنائی تھی، آج میرے بچے کا یہ ہوا تھا، آج میرے گھر میں مرغی نے چوزے دیے تھے، آج میں نے کپڑے دھوئے تھے، بارش آ گئی تھی. آخر کیا دے رہے ہیں ہم امت کو؟ کتنی بے مقصد ہو گئی ہماری زندگی، اور پھر اس پر ہم اتراتے نہیں تھکتے. لوگوں کو اپنا لائف سٹائل دکھا کر ایک تو یہ کہ ان کے اندر حسرت ناتمام پیدا کی، دوسرا حسد کو پروان چڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نعمتوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے تم پر، وہاں یہ بھی کہا کہ اپنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. کیوں؟ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ کہ جو نہیں لے سکتا، جو نہیں ویسا کھا سکتا، جو نہیں ویسا پہن سکتا، اس کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو. اور دوسرا یہ بھی کہ خود تمہارے اپنے لیے فائدہ ہے کہ یوں بڑھ بڑھ کے شو آف کرنے سے تم نظر بد کا شکار ہو سکتے ہو. لیکن نہ جانے ہماری عقلوں پہ کہاں سے پردے پڑ گئے، پردے چھوڑ کے پتھر پڑ چکے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے اقتصادی مسائل اپنے آپ کو کوسا کریں. یہ معاشی اقتصادی مسائل، ان سب کی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے، غلط ڈگر ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. اچھے خاصے سمجھدار لوگ سیلفیز بنا بنا کر، تصویریں بنا بنا کر اپنے اسٹیٹس پر اپلوڈ کر رہے ہوتے، اور مجھے کبھی تو بہت ہنسی آتی ہے، کبھی بہت دکھ ہوتا ہے ایسی بیچاری سی نفسیات پر. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. کم از کم آپ لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ آئندہ اس چیز کا ارتکاب نہ کریں. یہ نہ آپ کے حق میں اچھا ہے اور نہ ہی دیکھنے والوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اور اہم بات جو سکھائی کہ انسان کو غلو سے بچنا چاہیے، یعنی مبالغہ آمیزی سے، اتباع حق میں حد سے تجاوز کرنے سے. اور وہ کیا ہے؟ انبیاء کو خدائی صفات دے دینا. یعنی حد تو یہ ہے نا کہ نبی کو انسان ہی سمجھنا، لیکن انسانوں میں اعلیٰ سمجھنا، اس کے اس منصب کی بنا پر. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کو انسانوں کے صف سے نکال کر نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شامل کر دیں، اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں عیسائی غلو کے مرتکب ہوئے، اور کیا تھا وہ؟ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. انہیں میں سے ایک فرقے کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ خود ہی خدا ہے. اب بالکل اسی طرح، بالکل عیسائیوں کی طرح ہی ہم مسلمانوں نے بھی غلو کی انتہا، ایسی ایسی شرکیاں
کبھی ان پر غور کریں، خود شرمندگی ہوتی ہے اس بات پر کہ آخر ہم کیسی گمراہی کے کنارے پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل پر جو لعنت اللہ نے کی تھی اس کی وجوہات یہ تھی، ایک تو یہ کہ سرکشی اور نافرمانی کرتے تھے، دوسرا ایک دوسرے کو برے اعمال سے نہیں روکتے تھے، اور تیسرا اہل ایمان کی بجائے کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کون سی عادت نہیں ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ ان تین کاموں میں سے کون سا ایسا کام ہے جس کا ہم ارتکاب نہیں کرتے؟ تو کیا پھر لعنت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی ہوگی؟ کیا آپ کو معلوم ہے لعنت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے رحم سے اس انسان کو باہر کر دینا جس پر آپ لعنت کر رہے ہیں۔ یعنی گویا آپ اللہ سے یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کو اپنی نگاہ رحمت سے دور کر دے، باہر نکال دے۔ بڑی سخت بد دعا ہے۔ اللہ کی رحمت آکسیجن کی مانند ہوتی ہے جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور احادیث کے اندر یہ لفظ بولنے سے منع کیا گیا ہے، لعنت کا لفظ بولنے سے۔ لیکن ہم لوگ کبھی آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کتنے ہی لوگ ہیں جو بات بے بات لعنت کا لفظ بولتے ہیں، اور عموماً فرینڈز میں ایک دوسرے کو یوں کہنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بہت بری عادت ہے، لیکن ہمارا المیہ وہی ہے نا کہ ہم ہر کام بغیر سوچے سمجھے بس نکالی کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لعنت کا لفظ اصل میں اللہ کے شدت غضب کا اظہار ہے یہود و نصارہ کے کفر و شرک پر۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہود و نصارہ کو ملعون قرار دیا تھا، تو اللہ کے فیصلے اور قوانین اٹل ہیں، وہ کسی قوم کے لیے بدلہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے اونٹنی پر لعنت کی، جیسے عام طور پر عادت ہوتی ہے نا کہ جیسے گاڑی ہے اور گاڑی آ رہے ہیں لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، تو بساختہ یہ لفظ لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے سواری کے لیے، جیسے پہلے جانور استعمال ہوا کرتے تھے، تو اونٹ جو ہے یہ بڑا بغض رکھنے والا جانور ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی غصہ ہو اور وہ کسی بات پر اڑ گیا ہو، تو اس انصاری عورت نے اس کے لیے لعنت کا لفظ بولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا، اونٹنی سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعون ہے۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں وہ منظر اب بھی ہے کہ وہ اونٹنی پھر رہی ہوتی اور کوئی اس کو چھیڑتا بھی نہیں تھا، کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اس سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، احادیث سے ہی ثابت شدہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی پر لعنت کی، وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی بھی مخلوق ہے، آپ نے کسی پر لعنت کی، اگر تو وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا تو لعنت اس کی طرف جائے گی،
اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر آپ کی طرف آ جائے گی. یعنی بد دعا دینے والے پر وہ چیز پلٹ کر واپس آ جاتی ہے اگر وہ شخص جس کو دی جا رہی ہو وہ ویسا نہ ہو، لعنت کا مستحق نہ ہو، تو لعنت پلٹ کر دینے والے پر آ جاتی ہے. تو سوچیں یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے خود ہی ہلاکت کی دعا کر لے. تو روزمرہ گفتگو میں کوشش کیا کریں اس طرح کے فضول کلمات کو ادا کرنے سے. اور اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ وہ دین جس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اللہ اس کے مکمل برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہماری نسلوں کے دلوں کی بھی. اللہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم شیطان کے جھانسے میں آ کر ان اعمال کا ارتکاب نہ کریں جن کا مرتکب ہونے کی وجہ سے یہود و نصارہ اللہ کے غضب کے، اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق قرار پائے تھے. اللہم احفظنا منہم. ربنا هب لنا حکما والحقنا بالصالحین. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.